والے تھے، کل بھی اس کے عالم تھے، کل بھی اس کے مترجم تھے، آج بھی اس کے عالم ہے، آج بھی اس کے مترجم ہے، کل بھی اس کے مفسر تھے، آج بھی اس کے مفسر ہے، کل بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی تھی اور آج بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی ہے، اور صبح قیامت تک کے اسی طریقے سے اس کتاب کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ کل بھی موجودہ تھا، آج بھی موجودہ ہے، اور صبح قیامت تک یہ موجودہ باقی ہے۔ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت اچھے، واہ، زندہ باد زندہ باد۔ قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ ہے۔ بے شک، قرآن سے پوچھئے، قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے۔ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ ہدی للناس اسٹیج علماء کا ہے اور یہ حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب علماء کی توجہ ہوتی ہے اور اکابر علماء کرام اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ کہنے کی ہمت ہوتی ہے۔ علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہے، میں آگے جو بات کہنا چاہتا ہوں ذرا آپ کی توجہ ہو جائے۔ ہدی للناس، قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجیے، انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام۔ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے اور جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ جی، روح کا تعلق آسمان سے ہے اور جسم کا تعلق زمین سے ہے۔ جسم جو ہے اللہ پاک نے جسم بنایا زمین سے، مٹی سے، اربع عناصر، پانی، ہوا، آگ اور مٹی، ان چار چیزوں سے جسم وجود میں آیا۔ پانی، ہوا، آگ، مٹی، ان چار چیزوں سے اللہ نے جسم کو بنایا ہے۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے اور روح کا تعلق آسمان سے ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ چونکہ جسم کا تعلق زمین سے، اس لیے اللہ نے اس کی غذا زمین میں تیار ہے۔ جسم کا تعلق زمین سے تو اس کی غذا بھی اللہ نے زمین سے تیار کیا، اور روح کا تعلق آسمان سے، اللہ نے روح کی غذا آسمان سے، اللہ نے روح کی غذا آسمان سے اتارا۔ اور دیکھیے اس مصور کے کیا کہنے، اس مصور کے کیا کہنے۔ آج تصویر بنانے والا دنیا میں تصویر بناتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تصویر کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے دور رکھنا۔ اگر تصویر پانی میں لگے گا تو دھندلا ہو جائے گا۔ تصویر کو ہوا سے دور رکھنا، اگر ہوا میں تصویر جائے گی تو اس کا عکس مٹ جائے گا۔ اگر آگ میں تصویر لگے گی تو وہ جل جائے گی، اگر مٹی میں لگے گی تو دیمک کھا لے گی۔ دنیا میں تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے، وہ کہتا ہے روشنی کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے، وہ سامنے ایک تصویر رکھتا ہے اور اس تصویر سے وہ تصویر لیتا ہے۔ اس مصور کو دیکھیے، وہ مصور جب تصویر بنانے میں آتا ہے تو لائٹ کے اندر تصویر نہیں بناتا، روشنی کے اندر تصویر نہیں بناتا، وہ اندھیرے میں نہیں بلکہ اندھیروں میں بناتا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، وہ تصویر کو دیکھ کر کے تصویر نہیں بناتا۔ اس مصور کے کیا کہنے جنہوں نے تصویر بنائی، انسانوں کو بنایا، انسان کے چہرے کو بنایا۔ حضرت آدم سے لے کر کے صبح قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، کسی ایک کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے ملنا تو دور کی بات ہے۔ آج آپ
سرکاری آفس میں جائیں، آپ رجسٹری کرنے کے لیے رجسٹری آفس میں جائیں، آپ پاسپورٹ بنانے کے لیے پاسپورٹ آفس میں جائیں، آپ سے کہا جاتا ہے کہ دستخط سے کام نہیں چلے گا، انگلی کا پوروے کا نشان لگاؤ، انگوٹھے کا نشان لگاؤ۔ بلکہ اب تو حاضری میں بھی دستخط سے کام نہیں چلتا۔ ٹیچر کو پوچھ لیجئے، دستخط سے نہیں، بایو میٹرک حاضری دینی پڑے گی، انگوٹھے کا نشان لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصور، اس مصور نے صبح سے لے کر کے حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اس مصور نے جو تصویر بنائی، سب کے انگوٹھے کا نشان الگ، بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، ساری نشانات کو الگ بنایا، ایک دوسرے سے یہ انگوٹھے کا نشان نہیں مل سکتا ہے۔ اس مصور کے کیا کہنے، آج تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور وہ مصور کیسا مصور ہے۔ میرے دوستو، اگر میں اس کے نقطے کو اور بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہاں سے بات شروع کیا، ہدی للناس، قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور انسان یہ مجموعہ ہے جسم اور روح کا۔ روح کا تعلق آسمان سے، جسم کا تعلق زمین سے۔ جس کا تعلق آسمان سے ہے، اللہ نے اس کی غذا بھی آسمان سے اتارا، اور جس کا تعلق زمین سے ہے، اللہ نے اس کی غذا بھی زمین سے اتارا۔ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ جب یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو پھر آج آپس میں انتشار کیوں ہے؟ آج قوم کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ آج سماج کے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ آج قوم تباہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے؟ قرآن تو موجود ہے، یہ تو ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کے رہتے ہوئے آج یہ بگاڑ کیوں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے آج اس سماج کے اندر تباہی کیوں؟ قرآن کے ہوتے ہوئے آج معاشرے کے اندر تباہی کیوں؟ مجھے کہنے دیجئے، جامعہ اشاعت القرآن و سنت حضرت مفتی علاء الدین صاحب کے اس جلسہ دستار بندی کے موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا، قرآن کریم یہ کل بھی کتاب ہدایت تھی، یہ آج بھی کتاب ہدایت ہے، کل بھی یہ اثر رکھتا تھا، آج بھی یہ اثر رکھتا ہے، کل بھی اس میں تاثیر تھی، آج بھی اس میں تاثیر تھی۔ میرے دوستو، بات اصل یہ ہے، ہم نے دامن قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے دامن قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے صاحب قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اگر قرآن کے دامن سے ہم نپٹ جائیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دامن قرآن سے وابستہ ہو جائیے، یہ معاشرے کی تباہی ختم ہو جائے گی۔ دامن قرآن سے وابستہ ہو جائیے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، دامن قرآن سے جس دن آپ وابستہ ہو جائیں گے، دامن قرآن سے جس دن ہم وابستہ ہو جائیں گے، ظلمت و تاریک کی گھٹا چھاؤں سے نکل کر کے بام سوریا تک پہنچ جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دامن قرآن سے پہلے ہم وابستہ ہو جائیں۔ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، قرآن کریم یہ فرقان ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے، کھرا اور کھوٹے کے درمیان امتیاز ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کرتا ہے۔ حق علیحدہ ہے، باطل علیحدہ ہے، کھرا علیحدہ ہے، کھوٹا علیحدہ ہے، سچ علیحدہ ہے، جھوٹ علیحدہ ہے، یہ فرقان ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فرقان ہے۔ میرے دوستو، سچی بات یہ ہے، اتنا منظم مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اتنا شاندار یہ مائک چل رہا ہے، اور علماء کی ایسی توجہ ہے۔ بعض جلسوں میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے ممتاز عاطف صاحب میرے ساتھ تھے، بھاگلپور ایک جلسے میں جانا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس جلسے میں کم سے کم 25 سے 30 ہزار کا مجمع تھا۔ امیر شریعت، موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد فیصل ولی رحمانی مدظل العالی بھی اس جلسے میں تشریف لائے گئے۔ 25-30 ہزار کا مجمع تھا۔
لیکن اس مجمع کے درمیان کوئی کیفیت نہیں. 25-30 ہزار کا مجمع، آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کوئی جو ہے اس مجمع میں کوئی کیفیت ایسی محسوس نہیں ہوئی کہ اس میں کچھ بولا جائے. آج مجمع یقیناً یہاں 25-30 ہزار کا نہیں ہے، لیکن یہ مفتی صاحب کا اخلاص ہے، اور جن اہل اللہ کو انہوں نے بلایا ہے، ان اہل اللہ کی توجہ ہے. اسٹیج پر اہل اللہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی توجہ نظر آ رہی ہے. جس سکون اور احساس سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اسی آواز کے ساتھ گفتگو کروں گا. پورے یقین سے میں کہہ رہا ہوں، فجر کے اذان تک کے میں گفتگو کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کوئی تکان بھی محسوس نہیں ہوگی. لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ لمبی تقریر کی جائے، بہت لمبی تقریر کر دی جائے. علماء ہمارے مہمان تشریف رکھتے ہیں، آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں. بات مختصر ہو اور عمل کی نیت ہو جائے، عمل کا ارادہ ہو جائے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ کی گفتگو بھی کامیاب ہے. ارادہ عمل کا ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، کتنے لوگ عمل کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، سارے لوگ عمل کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یہ حفاظ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں وہ کتاب اللہ تھی، وہ کلام